اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشرعہ برحمتہ واتدعوا بالسخور میدان عرضہ الصلاة والسلام على من اختارہ من شجرة الانبیاء ومشقات الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ على بہا ذکرہ بحجت الکافیہ ومعجزۃ الشافیہ ارسلہ بدین المشہور والعلم الماسور والنور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس صلوات عظمت آل محمد پر باواز بلند محترم سامعین کرام واجب الاحترام عزیزان سید الشہداء ماتم داران مظلوم کربلا 3 دن سے مسلسل آپ حضرات مجالس سماعت فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بڑے اچھے گوشے نقطے علماء خطبہ بیان کر رہے ہیں، آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ میں ایک ادنا سا مولا کا خطیب ذاکر زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے بعد بھی علماء اور ذاکرین مجلس خطاب فرمائیں گے۔ آپ کے سامنے جس اہم اور گرامی قرآنی آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کائنات کا پروردگار تمام عالم انسانیت کے اذہان کو ایک مرکز فکر کی طرف متوجہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الرسول بلغ، اے میرے رسول، اے طٰہٰ و یاسین، اے مزمل و مدثر، پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے کار رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ یعنی جتنی آپ نے زحمتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں، لوگوں کے پتھر کھائے، ڈھیلے کھائے، نماز کے احکامات پہنچائے، سب بیکار ہے۔ وہ پیغام کیا ہے جو اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے، اگر نہ پہنچایا تو کار رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ عزیزان گرامی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے قافلے کو روکا، جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو بلوایا گیا، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا،
جب سب لوگ جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے، مجھے واقعہ غدیر نہیں پڑھنا ہے، ولایت علی کیا ہے، آپ جس شہید کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، پوری توجہ چاہوں گا، اور ولایت علی کتنی اہم ہے، پوری توجہ میرے عزیزو۔ قافلے کو روکا اور رسول اللہ نے پالانہ شتر کا منبر بنوایا، اور جب پالانہ شتر کا منبر بنوایا تو رسول اللہ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ دیکھیے حاجیوں کا مجمع تھا، رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا خطبے کے درمیان، اے لوگو کیا میں تمہارے اوپر حق تصرف نہیں رکھتا، کیا میں تمہارا حاکم نہیں ہوں، سردار نہیں ہوں، توجہ چاہوں گا، سردار نہیں ہوں۔ تمام مجمع یک زبان بولا، یا رسول اللہ آپ ہمارے حاکم بھی ہیں، سردار بھی ہیں، آقا بھی ہے۔ پھر نبی نے یہی جملہ دہرایا، اے لوگو کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا۔ لوگوں نے سنا، یا رسول اللہ آپ ہمارے حاکم بھی ہیں، سردار بھی ہیں، آقا بھی ہیں۔ پھر نبی نے اسی جملے کو دہرایا، اے لوگو کیا میں تمہارے نفسوں پر حق تصرف نہیں رکھتا، کیا میں تمہارا حاکم نہیں ہوں، سردار نہیں ہوں۔ پھر تمام لوگ بولے، یا رسول اللہ آپ ہمارے حاکم بھی ہے، سردار بھی ہے، آقا بھی ہے۔ جب نبی نے ایک ہی جملے کو تین مرتبہ توجہ دہرایا اور لوگوں سے منوایا کہ میں تمہارا حاکم بھی ہوں، سردار بھی ہوں، آقا بھی ہوں، تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے علی کو 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں اٹھا کر کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ توجہ چاہوں گا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا، یا رسول اللہ آپ نے ایک ہی جملے کو تین مرتبہ کیوں دہرایا؟ حاکم بھی ہیں، سردار بھی ہیں، آقا بھی ہے، یا رسول اللہ ایک ہی جملے کو تین مرتبہ کیوں دہرایا؟ تو نبی نے بھرے ہوئے مجمع میں ارشاد فرمایا، اس بھرے ہوئے مجمع میں اندھے بھی ہوں گے، توجہ چاہوں گا، بہرے بھی ہوں گے، پوری توجہ چاہوں گا۔ ایک ہی جملے کو تین مرتبہ کیوں دہرایا؟ تو نبی نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا، ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک ہی جملے کو تین مرتبہ اس لیے دہرایا کہ کل مورخ یہ نہ لکھ دے کہ نبی نے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ توجہ چاہوں گا، نبی نے سوچنے کا موقع نہیں دیا، پوری توجہ۔ نبی نے کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، کوئی مانے تب بھی مولا، توجہ ہے، کوئی نہ مانے تب بھی مولا، پوری توجہ۔ کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، کوئی مانے تب بھی مولا، کوئی نہ مانے تب بھی مولا۔ ادھر علی مولا بنے، ادھر ابو ذر نے آزان دی، اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ دیکھیں ولایت کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پوری توجہ چاہوں گا، آپ بولے نہ بولے لیکن ولایت علی جب ہو بیاں تو بولنا ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی غذا کا، انسان کی خون کا۔ توجہ چاہوں گا، سلمان نے یہی تو کہا تھا، سلمان نے یہی تو کہا تھا، یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانے کون علی والا ہے کون علی والا نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا، نام علی لے کر دیکھ لینا، اگر چہرہ کھل جائے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، اگر چہرہ کھل جائے تو علی والا ہے، یعنی یوں کہوں اگر خوشبو آ جائے تو علی والا ہے، اگر بدبو آ جائے، پوری توجہ چاہوں گا محترم، تو وہ علی والا نہیں ہے۔ نام علی پہچان ہے حسب و نسب کا۔ پوری توجہ، ابو ذر نے آزان دی، آپ کتابیں پڑھ لیجئے، پوری توجہ، اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ
2 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ. دیکھیں اذان غدیر میں ہو رہی ہے، کیا کہا؟ اشہد ان علی ولی اللہ. 2 مرتبہ علی کا نام اذان میں ابو ذر نے لیا. لوگ دوڑے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، قیامت آ گئی، کیا بات ہے؟ کہ وہ ابو ذر نے اذان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ کمبخت، ذلیل، ملعون، ابھی میں کیا کر رہا تھا؟ بھائی بولے نا ضرور، توجہ چاہوں گا، بولیے گا. کمبخت، ذلیل، ابھی میں کیا کر رہا تھا؟ میں بھی تو علی کی ولایت کا اعلان کر رہا تھا. تو غدیر سے چلا ہے علی کا نام اذان میں. بھائی بولے نا بھائی، قسم خدا کی. دیکھیں بولنا ضروری ہے نام علی پر. اور اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے 4 مصرے اپنے دوست، اپنے بڑے بھائی مرتضی مولائی صاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں. پوری توجہ چاہوں گا. وہ کیا کہتے تھے؟ خدا ان کو غریق رحمت فرمائے. جو لوگ یہاں آتے ہیں شہید کی بارگاہ میں چوکٹ کو چومنے، سجدہ کرنے، وہ کیا کہتے تھے؟ عقیدتوں سے ہے وابستہ کربلا کا سفر. آخر تک پوری توجہ چاہوں گا، سر اٹھا کے سننا، اس لیے کہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں جس نے کبھی بھی آپ کو کسی موڑ پر شرمندہ نہیں کیا. آپ علی کے چاہنے والے. علی کیسا بادشاہ ہے، علی کیسا شہنشاہ ہے، حسین کیسے آقا ہے. کیا کہا؟ عقیدتوں سے ہے وابستہ کربلا کا سفر. فضول لوگ یہاں گھومنے نہیں آتے. ہائے 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 ہائے، توجہ ہے. عقیدتوں سے ہے وابستہ کربلا کا سفر. فضول لوگ یہاں گھومنے نہیں آتے. جہاں کی ٹھوکریں لکھی ہے ان کی قسمت میں، در حسین کو جو چومنے نہیں آتے. صلوات دینا محمد والے محمد پر باواز بلند. توجہ ہے، مل کے بولیے گا بھائی. آئیے قبلہ تشریف لائیے، آگے آئیے زرگار. ایک اور باواز بلند ثواب ہے محمد والے محمد. جہاں سے قبلہ نے تقریر ختم کی ہے وہیں سے شروع کر رہا ہوں. ولایت علی، پوری توجہ. ابو ذر نے اذان دی، کیا کہا؟ اللہ اکبر 4 مرتبہ غدیر میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ. اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ. اشہد ان علی ولی اللہ. جب ولایت علی کا اعلان ہوا اذان میں، لوگ دوڑے آئے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا. کہا وہ ابو ذر نے اذان دی. رسول اللہ نے کیا کہا؟ ابھی میں کیا کر رہا تھا؟ میں بھی تو علی کی ولایت کا اعلان کر رہا تھا. تو غدیر سے چلا ہے علی کا نام اذان میں. توجہ ہے، غدیر سے چلا ہے علی کا نام اذان میں. سب نے اپنی اپنی اذانوں سے علی کا نام نکال دیا. بھئی نکال دیا ہوگا، ان کا کوئی فائدہ ہوگا، کوئی مفاد ہوگا. ڈالر مل رہے ہوں گے، درہم و دینار مل رہے ہوں گے، ریال مل رہے ہوں گے سعودی، جو علی کا نام اذان سے نکال دیا. لیکن ایک قوم ایسی ہے جب تک زندہ رہے گی. ہائے 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 ہائے، جملہ کہا ہے، جب تک زندہ رہے گی، جب تک سانسیں چلے گی. توجہ ہے، علی کا نام اذان میں باقی رہے گا. زندگی میں اذان میں، مرنے کے بعد قبر میں. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے، مرنے کے بعد قبر میں. سب نے اپنی اپنی اذانوں سے علی کا نام نکال دیا. مجھے کوئی بحث نہیں کرنی ہے. توجہ چاہوں گا، جو جملہ آنے والا ہے نا، اگر آپ کے ہاتھ نہ اٹھے، توجہ چاہوں گا، اگر آپ کو بھیک مانگنی ہے، علی سے بھیک مانگنی ہے، فاطمہ زہرا سے بھیک مانگنی ہے، تو ہاتھ ضرور اٹھانا. اس لیے کہ جو ہاتھ یہاں اٹھتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں پھیلتا. جو زبان یہاں بولتی ہے وہ ہر جگہ بولتی ہے، حق بات بولتی ہے. پوری توجہ. اگر بھیک لینی ہے آقا حسین سے، اگر بھیک لینی ہے امام حسن سے، اگر بھیک لینی ہے شہزادی فاطمہ زہرا سے، جملہ سنیے گا، سب نے اپنی اپنی اذانوں سے علی کا نام نکال دیا. بھائی مجھے بحث نہیں کرنی، ان کا کوئی فائدہ ہوگا، کوئی مفاد ہوگا، لیکن ایک قوم ایسی ہے جب تک زندہ رہے گی، نام علی اذان میں باقی رہے گا. وہ قوم کون سی ہے؟ شیعان
حیدر کرار غازی عباس کا علم اٹھانے والے، نام حسین پر مرنے والے، توجہ چاہوں گا فرش عزا پر آنے والے، کمع و زنجیر کا ماتم کرنے والے، روز عاشورہ غازی کا علم اٹھا کر اعلان کرنے والے، ہم حسینی ہیں جب تک وہ زندہ رہیں گے، علی کا نام آذان میں باقی رہے گا۔ پوری توجہ چاہوں گا، لوگوں نے نکال دیا علی کا نام نکال دیا، کوئی فائدہ ہوگا مفاد ہوگا؟ بھئی مجھے بحث نہیں کرنی ہے، میں ملت مسلمہ سے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ علی کا نام نکالے ہو، لیکن نکالنے سے پہلے مجھے اتنا بتا دو، علی کا نام تو نکال دیا، یہ اذان سے حیا علی خیر العمل کیوں نکالا؟ کیا اذان خیر عمل نہیں ہے؟ کیا نماز خیر عمل نہیں ہے؟ علی کا نام نکالے ہو نکال دو، لیکن رضی حیدری کو اتنا بتا دو یہ ایالہ خیر العمل کیوں نکالا؟ آواز قدرت آئی، یہ ایالہ خیر العمل اذانوں سے انہوں نے نہیں نکالا، میں نے نکلوایا ہے۔ کہ پروردگار تو نے کیوں نکلوایا ہے؟ کہا جہاں علی نہیں ہوں گے وہ خیر عمل بند ترین نعرہ۔ توجہ ہے؟ علی کی بادشاہی، علی کی شہنشاہی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ علی کیسا بادشاہ ہے، علی کیسا شہنشاہ ہے۔ یہ لوگ دنیا میں آ کر نہیں بنتے، دنیا جنہیں بناتی ہے مٹا دیتی ہے، انہیں اللہ نے بنایا ہے۔ توجہ ہے؟ انہیں اللہ نے بنایا ہے۔ پوری توجہ، آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، کوئی مانے تب بھی مولا، کوئی نہ مانے تب بھی مولا۔ اب علی اس کے مولا ہوں گے یہ جس کے نبی مولا، ہائے ہائے، یہ جس کے نبی مولا، مجھے کوئی لفظی نہیں کرنی ہے، یہ جس کے نبی مولا ہوں گے اس کے علی مولا ہوں گے، کوئی مانے تب بھی مولا، کوئی نہ مانے تب بھی مولا۔ نبی آدم کے مولا تو علی آدم کے مولا، نبی نوح کے مولا تو علی نوح کے مولا، نبی موسیٰ کے مولا تو علی موسیٰ کے مولا، نبی داؤد کے مولا تو علی داؤد کے مولا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ آخر تک، نبی آدم کے مولا تو علی آدم کے مولا۔ توجہ ہے؟ دیکھیں عربی میں ابو کہتے ہیں باپ کو، پوری توجہ اس جملے پر غور فرمائیے گا، ابو کہتے ہیں باپ کو، نبی آدم کے مولا تو علی آدم کے مولا۔ جو آدم کو مولا نہ مانے وہ ہوگا ابلیس۔ توجہ ہے؟ آخر تک جو آدم کو مولا نہ مانے وہ ہوگا ابلیس، جو آدم کے مولا کو علی کو مولا نہ مانے وہ ہوگا ابو ابلیس۔ سب مل کے زمان سے پوچھ، لوہے قلم سے کرسی سے خدا آسمان سے پوچھ، بچے کے تیرے دل میں جو حب علی نہیں کہاں سے لائی ہے، بچے کی ماں سے پوچھ۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے؟ ارے مولانا جمال صاحب کے بلاؤ کعبہ، آگے آئیے، ماشاءاللہ سے بہت اچھے خطیب ہے قائم، آئیے تشریف لائیے، آئیے آئیے۔ ایک اور سوال محمد والے محمد پر توجہ ہے؟ پوری توجہ نوجوانوں اور میرے بزرگوں، علی کی بادشاہی، علی کی شہنشاہی، علی کیسا بادشاہ ہے، علی کیسا شہنشاہ ہے۔ ایک جملہ کہوں، علی کی بادشاہی، علی کی ولایت دنیا کے مالداروں سے، دنیا کے امیر لوگوں سے مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے، علی سے مانگو گے تو امیر ہو جاؤ گے۔ توجہ ہے؟ پوری توجہ علی کی ولایت، علی کی بادشاہی۔ جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں،
بڑی اہم بات ہے علی کی ولایت۔ کوفے میں دیکھیں ولایت علی قبلہ، ایک شخص رہتا تھا بڑا پریشان، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کے مالداروں سے مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، علی سے مانگو گے تو امیر ہو جاؤ گے۔ پیسے نہیں تھے کھانے کے، لوگوں سے قرض مانگا، کسی نے قرض نہ دیا۔ لاؤ بھائی مجھے 10,000 درہم قرض دو، پریشان ہوں۔ سب سے مانگا، دوستوں سے مانگا، کسی نے نہ دیا، پریشان ہو گیا، پسینہ آ گیا، زمین پر بیٹھا۔ لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، اس کا مذاق اڑانے لگے، لوگ ہنسنے لگے۔ جب لوگ ہنسنے لگے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو ایک مرتبہ لوگوں کی، دنیا کے چاہنے والوں کی آنکھوں نے دیکھا، وہ سامنے سے حاجت رواں، مشکل کشا، فاطمہ کا شوہر، حسنین کا بابا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا، سورج کو پلٹانے والا، آقائے قمبر، استاد جبرائیل، بھائی بولے نا بھائی، استاد جبرائیل سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ اب ایک جملہ ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے، آپ آئے ہیں نا بہت دور سے۔ لوگوں نے علی کو دیکھا، لوگوں نے کہا آنسو پہنچ، آنسو کو پہنچنے، کہا کیوں؟ کہا کھڑا ہو جا، کہا کیا بات ہے؟ مجھے کوئی قرض دے گا؟ کہا تو پریشان ہے نا؟ کہا میں پریشان ہوں۔ مشکل میں ہے نا؟ کہا میں مشکل میں ہوں۔ کہا کھڑا ہو جا، وہ دیکھ سامنے مشکل کشا آ گیا۔ جو ہے وہ دیکھ سامنے مشکل کشا آ گیا۔ کہا کون؟ کائنات کا بادشاہ حضرت علی۔ تو ایک مرتبہ کھڑا ہوا، مولا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دوڑا، اور دوڑنے کے بعد قدموں سے لپٹ گیا، اور لپٹنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا۔ علی نے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ دنیا کے مالداروں سے مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، علی سے مانگو گے تو امیر ہو جاؤ گے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ یا علی 10,000 درہم قرض چاہیے۔ آخر تک جملہ، میرے مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، غازی عباس کا علم اٹھانے والے بیٹھے ہوئے، جملے کو رائے گا جانے مت دینا، پوری توجہ چاہوں گا۔ کہا یا علی 10,000 درہم قرض چاہیے۔ علی مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھا، کہا یا علی میں آپ سے قرض مانگ رہا ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں، یا علی قرض دیجئے، یا علی آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا اسی لیے تو مسکرا رہا ہوں، اسی لیے تو تیری بات پر ہنسی آ رہی ہے۔ کہا یا علی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ کہا علی سے مانگ بھی رہا ہے اور قرض بھی کہہ رہا ہے۔ تو جو ہے علی سے مانگ بھی رہا ہے اور قرض بھی کہہ رہا ہے۔ علی کی بادشاہی کیا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ ارے علی کے فضائل سنو، جو قبر میں آئے گا، جو دنیا کے چاہنے والوں کے فضائل کے چکر میں نہ پڑو۔ علی کے فضائل سنو، علی کی بادشاہی سنو، علی کی شہنشاہی سنو، علی کیسا مولا ہے۔ اور یہاں ہر ایک نہیں بولتا، یہاں وہ بولتا ہے جس کی غذا پاک ہوتی ہے، جس کا لہو پاک ہوتا ہے۔ توجہ ہے، یہ علی کے فضائل ہیں، سب مل کے بولے بھائی، علی 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 علی۔ واہ، یعنی پوری توجہ، علی کی بادشاہی، علی کی شہنشاہی، جملہ بہت بڑا جملہ آنے والا ہے جان محترم، سمجھئے گا۔ علی نے سینے سے لگایا، 10,000 درہم چاہیے ہے تجھے، چاہنے والا تھا۔ علی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا چل میرے ساتھ۔ کہا یا علی کہاں دیجئے گا؟ کہا میں تجھے دے یہاں بھی سکتا ہوں، لیکن اپنے ایک چاہنے والے کا بھلا کرنا ہے۔
ہائے ہائے، اپنے ایک چاہنے والے کا بھلا کرنا ہے، میرے ساتھ چل، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے، میرے نام پر مٹنے کے لیے تیار رہتا ہے، میرے ساتھ چل۔ علی نے اس کے بازو کو پکڑا، دروازے پہ آئے، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، احمد کوفی کے گھر آئے، دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ دیکھیں جملے پر توجہ، در پر حیدر، ہائے 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 ہائے، در پر حیدر، سلام کیا، قدموں سے لپٹ گیا، ہاتھوں کو جوڑا، یا علی کیوں زحمت فرمائی میرے آقا، مجھے بلا لیا ہوتا، مجھے حکم دے دیتے میں حاضر ہو جاتا۔ کہا نہیں، ہم خود آئے ہیں، تمہارے گھر آئے ہیں۔ دوڑا دوڑا اندر گیا، مسند بچھائی، علی تشریف فرما ہوئے تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا 10,000 درہم چاہیے۔ اب چاہنے والے کا جملہ سنیے گا، 10,000 درہم چاہیے ہیں، تو وہ چاہنے والا کہتا ہے مولا 10,000 اگر آپ کہیں تو آپ کا صدقہ اتار کر اپنی پوری دولت فقیروں میں بانٹ دوں۔ اور جو ہے اپنی ساری دولت آپ کا صدقہ اتار کر فقیروں میں بانٹ دوں۔ کہا نہیں، مجھے 10,000 درہم چاہیے، اور مجھے نہیں چاہیے، اس کو چاہیے، پریشان ہے، پوری توجہ، پریشان ہے۔ تو ایک مرتبہ دوڑا دوڑا اندر گیا، 10,000 درہم کی تھیلی لے کر آیا، میرے مولا کو دی، میرے مولا نے وہ تھیلی لی اور اس کے حوالے کر دی، کہا جا، تیری مراد پوری ہو گئی۔ توجہ ہے، تیری مراد پوری ہو گئی۔ خطیب ولایت علی جناب مولانا کرار حیدر صاحب قبلہ کعبہ سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیے، تشریف لائیے۔ خطابت کا بادشاہ علی جناب مولانا کرار حیدر مولائی صاحب قبلہ کعبہ، ایک اور صلوات محمد والے محمد پر۔ 10,000 درہم کی تھیلی میرے مولا نے اس کو دی، آخر تک پوری توجہ، وہ درہم کی تھیلی لے کر چلا گیا، علی کا شکریہ ادا کرتا ہوا، یا علی آپ سلامت رہیں، آپ بہت اچھے آقا ہے میرے مولا، چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میرے مولا نے احمد کوفی سے کہا دیکھیں علی کسی کا رکھتے نہیں ہیں، آقا حسین کسی کا رکھتے نہیں ہے، اگر کسی نے 1 درہم بھی عزائے حسین میں خرچ کیا ہے تو گویا اس نے اللہ کو مقروض کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا ذرا محترم، اللہ نے پوری توجہ۔ تو علی نے کہا تو نے 10,000 درہم دیے ہیں، علی سے کچھ مانگ، علی سے کچھ مانگ۔ اب جملہ، جس کے دل میں جتنی ولایت علی ہے اتنی توجہ، اور اس جملے کی اتنی قدر کرے گا وہ، کہ مانگ، علی سے کچھ مانگ۔ تک مرتبہ چاہنے والے نے قدموں کو پکڑ کر کہا یا علی کیا مانگو، یا علی جس کو آپ مل گئے، علی کی بادشاہی جو ہے، جس کو آپ مل گئے اسے سب کچھ مل گیا میرے مولا۔ کہ پھر بھی علی سے کچھ مانگ، یا علی مجھے کوئی تمنا نہیں ہے، یا علی کوئی خواہش نہیں ہے، یا علی آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے بس میرے لیے یہی کافی ہے، آپ کی غلامی کا شرف حاصل ہو جائے، یا علی یہی کافی ہے۔ کہ پھر بھی مجھ سے کچھ مانگ، ہم کسی کا رکھتے نہیں ہے، ہم کسی کا رکھتے نہیں ہے، تو نے 10,000 درہم دیے ہے نا، ہم کسی کا رکھتے نہیں ہے۔ کہ یا علی مجھے کچھ خواہش نہیں ہے، کہ چل میں تجھے جنت میں گھر لکھ دوں، ہائے ہائے ہائے، جا جا میں تجھے جنت میں گھر لکھ دوں۔ کہا یا علی جنت میں گھر، یا علی جنت میں، جاؤ کاپی قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، لاؤ لکھ دوں۔ کہا یا علی زبان لسان اللہ سے کہہ دیا تو کافی ہے، کہا لکھوا بھی لے، لکھوا بھی لے۔ دوڑا دوڑا اندر گیا، قلم لایا، کاغذ لایا، علی نے جنت میں گھر لکھا۔ پوری توجہ چاہوں گا، چومنے لگا کاغذ کو۔ آج دنیا اعتراض نہ کرے، علی نے کیسے جنت میں گھر لکھ دیا، علی تو شہنشاہ ہے، علی تو بادشاہ ہے، علی تو مالک ہے، اگر علی کا غلام بہلول بھی چاہے توجہ ہے تو جنت میں گھر لکھ سکتا ہے۔ پوری توجہ میرے عزیزو، جملہ سنیے گا۔ تو ایک مرتبہ علی نے جنت میں گھر لکھا، اور لکھنے کے بعد دوڑا دوڑا گھر گیا،
اور جانے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا جنت میں گھر مل گیا. علی نے لکھ دیا علی کی بادشاہی ہے, علی کیسا آقا ہے, علی کیسا شہنشاہ ہے. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کے حوالے قلم کیا, کاغذ کیا. علی چلے گئے, ابھی کچھ دور گئے تھے. علی کسی کا رکھتے نہیں ہے, اہل بیت علیہ السلام کسی کا رکھتے نہیں ہے. علی کچھ دور گئے تھے کہ اس کا انتقال ہوا. اتنا خوش ہوا احمد کوفی, انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا زوجہ رونے لگی. 10 سال کے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا جا اپنے آقا کو بلا کر لا, اپنے مولا کو بلا کر لا. اور کیا باپ کا انتقال ہو گیا ہے, ابھی علی بادشاہ ابھی کوفے کی گلیوں میں ہوں گے. بیٹا دوڑا دوڑا آیا. جملہ سنیے گا, ولایت کا جملہ سنیے گا, میرے مولا کا جملہ سنیے گا. ایک مرتبہ بیٹا آیا, علی کو سلام کیا, ہاتھوں کو جوڑا, اور جوڑنے کے بعد کہا یا علی میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. میرے علی نے سنا, سننے کے بعد سینے سے لگایا, سر پہ ہاتھ پھیرا. اب جملہ سنیے گا ولایت کا. میرے مولا نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم تھا اسی لیے تو جنت میں گھر دیا ہے. مجھے معلوم تھا اسی لیے تو جنت میں گھر دیا ہے. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا, علی نے فرمایا بیٹا جا گھر جا, جب تیرے باپ کو غسل کفن ہو جائے جا مجھے بلانا, نماز میں پڑھاؤں گا, قبر میں میں اتاروں گا. آپ نے جملے کو ایسے سن لیا, بس سن لیا ہے, نماز میں پڑھاؤں گا, قبر میں میں اتاروں گا. یعنی آپ نے غور نہیں کیا, جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے نا, روادار نہیں, پکا چاہنے والا. توجہ چاہوں گا, پکا اور سچا چاہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے, علی آتے ہیں اس کی نماز پڑھتے ہیں, علی آتے ہیں اس کی قبر میں. توجہ ہے, علی آتے ہیں. تو ایک مرتبہ بیٹا گیا, بس جملہ آپ کے حوالے ہے. رضی حیدری کوئی لمبی چوڑی خطابت نہیں کرے گا. میرے بعد خطابت کے شہنشاہ اور بادشاہ مولانا کرار حیدر مولائی صاحب خطاب فرمائیں گے. بس میرے لیے ان کا مجلس میں آنا بہت بڑی بات ہے اور بڑے شرف کی بات ہے. پوری توجہ میرے عزیزو. غسل کفن ہوا, علی آئے نماز پڑھانے, آئے میرے مولا. خطابت کا نچوڑ دے رہا ہوں میں آپ کو بس. علی آئے, علی بادشاہ, قبر میں اتارا, تختے لگا دیے گئے, مٹی ڈال دی گئی, قبر تیار ہوئی. تو ایک مرتبہ 10 سال کا بیٹا احمد کوفی کے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے علی کی بادشاہی اور علی کے چاہنے والوں کا مرتبہ. یا علی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے والد کے ساتھ قبر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میرے مولا اس کے قریب آئے, زلفے میں ہاتھ پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہا بتاؤں یا دکھاؤں؟ نہیں غور کیا. علی کی بادشاہی, بتاؤں یا دکھاؤں؟ یا علی اگر آپ دکھا دیں گے تو زیادہ بہتر ہے. پوری توجہ. وہ انگلیاں جس سے خیبر اکھاڑا تھا, وہ انگلیاں جس سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے, وہ انگلیاں جس سے سورج کو پلٹایا تھا, علی نے اپنی 2 انگلیوں کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد جیسے انگلیوں کو اٹھایا مٹی ہٹی, تختے ٹوٹے. یہ تو معمولی تختے ہے, جس کی انگلیاں خیبر کا دروازہ توڑ دے. توجہ ہے. انگلیاں اٹھائی, مٹی ہٹی, تختے ٹوٹے. تو ایک مرتبہ احمد کوفی کے بیٹے نے دیکھا, قبر کو دیکھا, آخر تک پوری توجہ. بس علی کو دیکھا, کبھی علی کے چہرے کو دیکھا, کبھی قبر کو دیکھا, کبھی علی کے چہرے کو دیکھا, کبھی قبر کو دیکھا, کبھی علی کے چہرے کو دیکھا. پوری توجہ مولائیوں, مولا آپ کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آخر تک پوری توجہ چاہتا ہے رضی حیدری. میں جملے پر پوری توجہ چاہوں گا. کبھی قبر کو دیکھا, کبھی علی کے چہرے کو دیکھا, کبھی قبر کو دیکھا. احمد کوفی کے بیٹے نے کبھی علی کے چہرے کو دیکھا. میرے مولا نے ارشاد فرمایا تو کبھی قبر کو دیکھتا ہے, کبھی میرے چہرے کو دیکھتا ہے, بات کیا ہے؟ تو احمد کوفی کا بیٹا علی کے قدموں پہ گر کر اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے یا علی قبر کے اندر بھی آپ, قبر کے باہر بھی آپ.
واہ میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے، یہ میری ضد نہیں، سرور کا حکم ہے لوگوں، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ جیو۔ اور میرے بڑے بھائی حیدری، میرے بڑے بھائی امام جمعہ مولانا گوہر صاحب قبلہ و کعبہ وہیں سے مجھے دعوت دے رہے ہیں، اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، پوری توجہ۔ یا علی میرے مولا، قبر کے اندر بھی آپ، ہائے ہائے ہائے، قبر کے باہر بھی آپ۔ بس میرے عزیزو، میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ ابھی آپ سنیں گے بہت عمدہ بیان بڑے بھائی خطیب اہل بیت مولانا کرار حیدر مولوی صاحب سے، جس کے دل میں ولایت علی ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو علی کو دیکھ کر اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے، لیکن بس شرط ہے کہ ولایت علی دل میں ہو۔ اور میں نے قسم خدا کی کتاب میں پڑھا ہے، لکھا ہوا ہے آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے۔ جب مولا علی قبر میں آتے ہیں، مولا علی کے بعد پھر جانتے ہیں آپ کے پاس کون آتا ہے؟ دو شخصیتیں آتی ہیں، دو شخصیتیں، ایک لشکر حسینی سقائے سکینہ علمدار کربلا حضرت عباس، اور دوسری شخصیت جانتے ہیں کون؟ جس کی عمر 18 سال تھی، ہم شکل پیمبر آقا حسین کی جان، لیلا کا ارمان حضرت علی اکبر، اور آنے کے بعد بشارت دیتے اور کہتے ہیں میں عباس ہوں، حسین کا غلام، غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، تو میرے آقا کا عزادار ہے، تجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، آقا حسین کا نام سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو آئے ہیں، یہ پانی کے آنسو آپ رو رہے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ ذرا مدینے چلو، جہاں پانی کے آنسو نہیں، خون کے آنسو امام روتے تھے۔ رو لو عزادارو، رو لو، آج آخری دن ہے اس پروگرام کا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جو دور دور سے آئے ہیں پروردگار ان کی مرادیں پوری ہوں، ان کی حاجتیں پوری ہوں۔ عزاداروں بس چند جملے پڑھنے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام خون کے آنسو روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ غازی عباس۔ ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے سینوں میں دل ہے اور دل میں درد ہے تو جملہ سنیے گا ذرا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے، شام پہنچا ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، علی کی بیٹیوں کے ہاتھ پسے گردن، سنتے رہتے ہیں نا آپ۔ 18 لاکھ کا ہجوم تھا، 18 لاکھ کا ہجوم، تماشائی، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈھیلے مار رہا تھا، کوئی خاک اڑا رہا تھا، آپ سنتے رہتے۔ ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، کتنی دیر تک کھڑی رہے؟ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام، یہ حضرات سیدانیہ، 72 گھنٹے۔ جانتے ہیں آپ 72 گھنٹے، 3 دن 3 راتیں، 15 اذانیں جناب زینب نے ایک جگہ کھڑے ہو کے سنی۔ عزادارو ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، منادی ندا دے رہا تھا، یہ علی کی بیٹیاں
اللہ اکبر. کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی ڈھیلے مار رہا تھا. عزادارو بس جملہ آپ کے حوالے ہے, چاہے جیسے سنیے گا. ایک پتھر آیا امام کی پیشانی پر لگا, ایک پتھر آیا جناب سکینہ کی پیشانی پہ لگا, کلیجے کو تھام لو. ایک پتھر آیا جناب زینب کے سر پر, امام نے جھکی ہوئی گردن کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا, سب پتھر مارے ریحانہ بہن تو ہمیں پتھر نہ مار. مالک اشتر کی بیٹی تھی ریحانہ, تو ہمیں پتھر نہ مار. ریحانہ نے سنا یہ قیدی کون ہے جو میرا نام جانتا ہے, تڑپ گئی. ایک مرتبہ چھت سے نیچے اتری, اترنے کے بعد معلوم ہوا یہ امام سجاد ہے. عزادارو آپ سنتے رہتے ہیں, سارے مصائب چھوڑ رہا ہوں. 18 لاکھ کا ہجوم تھا, تماشائیوں کا مجمع تھا. اس ہجوم میں ایک چھوٹا سا بچہ غائب ہو گیا جس کا نام حسین تھا. تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا, نام حسین تھا. اس کی ماں آواز دیتی ہے, بیٹا حسین کہاں ہو, آؤ گھر چلے, شام ہو گئی ہے, سورج غروب ہو چکا ہے. بیٹا حسین کہاں ہو, آؤ گھر چلے. یہ حسین حسین کی آواز علی کی بیٹی نے سنی, حسین کی بہن زینب نے سنی. ضعیفہ کے قریب آئی, ضعیفہ کیا بات ہے, کس حسین کو پکار رہی ہے, کیا بات ہے؟ کہ اس ہجوم میں میرا چھوٹا سا بچہ غائب ہو گیا ہے جس کا نام حسین ہے, تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا. بس جملہ سنیے گا, اگر آپ کے کلیجوں میں طاقت ہے, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, بس جملہ سنیے گا. علی کی بیٹی رو کر کہتی ہے, ضعیفہ گھر جا کر دیکھ, تیرا حسین میرے حسین کو رو رہا ہے. اللہ اکبر. گھر جا کر دیکھ, تیرا حسین میرے حسین کو رو رہا ہے. ضعیفہ گھر آئی, کیا دیکھا, وہ چھوٹا سا بچہ ماتم کر رہا ہے. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, یا سیدی, یا عباس, یا ابوالفضل عباس, ہائے حسین, ہائے حسین. اس کی ماں قریب آئی اور قریب آنے کے بعد کہا, بیٹا کیا بات ہے, کس حسین کو رو رہے ہو؟ کہا اماں نہ پوچھو, بیٹا بتا کیا بات ہے, تجھے تیری ماں کی قسم, کیا بات ہے, کس حسین کے رو رہے ہو؟ تو کہ مرتبہ وہ بچہ کہتا ہے, اماں اتنی بڑی قسم دے دی آپ نے تو سنو. اماں میں نے نوکے نیزہ پر ایک سر دیکھا ہے. میری ماں بہنوں, میرے بھائیوں, جملہ سن لیا آپ نے. اماں میں نے نوکے نیزہ پر ایک سر دیکھا ہے. کوئی اس کو پتھر مار رہا تھا, کوئی ڈھیلے مار رہا تھا, کوئی خاک اڑا رہا تھا. کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں میں نے دیکھا ایک کونے میں ایک نقاب پوش بی بی رو رو کر کہہ رہی تھی, میرے حسین کو پتھر نہ مارو, چکیاں پیس پیس کر پالا ہے. یہ مدینے کا شہزادہ, رسول کا نوازا, علی کا بیٹا ہے, یہ میرا حسین ہے, یہ میرا غریب ہے, اسے پتھر نہ مارو. اماں سنو گی, اماں یہ ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں. اماں یہ وہی حسین ہے, یہ وہی آقا ہے. اماں میرا نام آپ نے حسین کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے نا, ہمارے آقا کا نام حسین ہے. اماں یہ ہمارے آقا ہیں, مدینے کے شہزادے ہیں. اماں دوڑی, منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے, بیٹا ایسا نہ میرے لال, ایسا نہ کہ اماں کیوں؟ کہا ایسا نہ کہ, جملہ آپ کے حوالے ہے, بیٹا ایسا نہ کہے. کہا کیوں اماں؟ کہا جس کا ابا جیسا بھائی ہو. بس ختم کر رہا ہوں مجلس. جس کا ابا جیسا بھائی ہو وہ ہمارے آقا نہیں ہو سکتے, ہمارے مولا نہیں ہو سکتے. بچے نے کہا نہیں اماں یہ ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہے. عزادارو, بچے نے ایک مرتبہ اس قدر ماتم کیا ہے کہ بچہ ماتم کرتے کرتے مر گیا.
مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے جوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. بچے نے اس قدر ماتم کیا کہ بچہ ماتم کرتے کرتے مر گیا. اور جب بچہ مر گیا نا، سنو گے جملہ زدارو، جب بچہ مر گیا تو اس کی ماں نے اپنے بچے کے لاشے کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اسی قافلے میں آئی اور آنے کے بعد بچے کی لاش کو زمین پر لٹا دیا. ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے، بیویو تم میں علی کی بیٹی زینب کون ہے؟ مانگ لو اپنے دل کی مرادیں، بس مانگ لو اپنے دل کی مرادیں زدارو. اور رونے میں شرم نہ کرنا. مجلس ختم کر رہا ہوں. تاریخ بتاتی ہے تمہیں علی کی بیٹی زینب کون ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب قریب آئی اور قریب آنے کے بعد کہا میرا نام زینب ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، بتا کیا بات ہے؟ تو ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ کر کہتی ہے، بین کر کے کہتی ہے، شہزادی مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو پہچان نہ سکی. شہزادی یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، ایک لوتا بیٹا ہے، میری ضعیفی کا سہارا ہے، آپ کے بھائی پر روتا روتا مر گیا ہے، اس کو زندہ کر دیجئے. اے شہزادی اسے زندہ کر دیجئے. اگر آپ کے کلیجوں میں طاقت ہے اور دل میں درد ہے، آزادار جملہ سنیے گا. علی کی بیٹی نے سنا. سننے کے بعد ایک شخص کے پاس آئی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں توق ہے، اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے، سید سجاد میرے لال ایک خواہش لے کر آئی ہوں، انکار نہ کرنا. سجاد بیٹا انکار نہ کرنا. سید سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا. بس جملہ سمجھ گئے تو بہت روئیں گے آپ. اگر جملہ سمجھ گئے، سید سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، توق کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں سب کچھ مانگنا، سکینہ کے لیے پانی نہ مانگنا. پھوپھی اماں سب کچھ مانگنا، سکینہ کے لیے پانی نہ مانگنا. کہا بیٹا سجاد میں پانی نہیں مانگوں گی. اے بیٹا ایک خواہش ہے، یہ چھوٹا سا بچہ تمہارے بابا پہ روتا روتا مر گیا ہے، اس کو زندہ کر دو. بات ذرا جملہ سنیے گا، آپ بہت روئیں گے. امام نے سنا، تمام بیویوں کو آواز دی، اماں رباب ہمارے قریب آؤ، اماں ام لیلا ہمارے قریب آؤ، رقیہ ہمارے قریب آؤ، اماں فضا ہمارے قریب آؤ. ایک بچی کو آواز دی جس کا دامن جلا ہوا تھا، جس کے منہ پر تماچوں کے نشان تھے، جس کے کانوں سے خون جاری تھا، جس کے کانوں سے خون جاری تھا، جس کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو اس جدہ سکینہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کبھی نیلی ہو گئی، کبھی سرخ ہو گئی. اتنے تماچے مارے ہیں سکینہ کے رخساروں پر، کبھی رخسار نیلے ہو جاتے تھے، کبھی سرخ ہو جاتے تھے. جو وہ سکینہ ہے آزادارو، جب سے اس کا بابا مرا ہے ظالموں نے اس کو سونے نہیں دیا. جب بھی سکینہ سوتی تھی شمر تماچے مار کر جگاتا تھا. امام نے فرمایا بہن سکینہ میری بہن ہمارے قریب آؤ، ہم دعا کریں گے، تم آمین کہنا. اس لیے کہ یتیموں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. جملہ سن لیا آپ نے، شہید کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس لیے کہ یتیموں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. امام نے دعا کی، بآخری جملہ ختم دعا امام نے دعا کی. جناب سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلایا، پروردگار اس بچے کو زندہ کر دے جو میرے بابا پہ روتا روتا مر گیا ہے. مانگ لو اپنے دل کی مرادیں آزادارو. اے اللہ اس بچے کو زندہ کر دے جو میرے بابا پہ روتا روتا مر گیا ہے. تاریخ بتاتی ہے بچہ زندہ ہوا، دونوں ہاتھوں سے ماتم کیا، یا سیدی یا عباس یا ابل فضل عباس، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. اس کی ماں قریب آئی، امام کے قدموں پہ سر رکھا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا مولا یہ بچی کون ہے جس کا دامن جلا ہوا ہے، جس کے منہ پر تماچوں کے نشان ہے، جس کے کانوں سے خون جاری ہے. جملہ آخری جملہ ختم دعا، مولا
یہ بچی کون ہے جس کا دامن جلا ہوا ہے، جس کے منہ پر تماچوں کے نشان ہے؟ مولا بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ امام نے رو کر کہا یہ میری بہن سکینہ ہے۔ جملہ سن لیا آپ نے؟ یہ میری بہن سکینہ ہے۔ ایک جملہ اس ضعیفہ نے سنا اور سننے کے بعد زمین پر کھڑی ہوئی تھی نا، زمین پر بیٹھ گئی، پھر زمین سے کھڑی ہوئی، پھر بیٹھ گئی، پھر زمین سے کھڑی ہوئی، پھر بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد جب ضعیفہ پہ اٹھا نہ گیا ہاتھوں کو جوڑا، اور جوڑنے ایک جملہ ہے، ختم دعا ہے، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا مولا گستاخی معاف ہو، مولا اتنا بتا دیجئے کہ آقا عباس نے ساتھ نہ دیا۔ اے مولا آقا عباس کیا ہوئے؟ اے ضعیفہ ایسا نہ کہ جب تک میرا چچا زندہ تھا کس کی مجال تھی جو سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے، کانوں سے گوشوارے چھینے، خیام میں